محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر آج سے تقریباً کوئی 1400 سال پہلے تاریخ اسلام میں ہونے والا ایک عظیم سانحہ اور ہر مومن کے دل کے لیے بہت دردناک کیفیت پیدا کر دینے والا واقعہ، جسے واقعہ کربلا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں مظلومانہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ چاہتے ہوئے بھی اور دل کی بے قراری اور بے چینی کے ساتھ بھی انسان اس کو پڑھتا اور سنتا ہے۔ یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، 10 محرم کا دن تھا۔ نواسہ رسول بیٹا رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا کوفہ کی سرزمین پر میدان کربلا میں۔ ان دنوں کی مناسبت یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور ان چیزوں کو ملاحظہ کریں، سماعت کریں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی۔ 3 پہلوؤں سے ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی کہ ہم ایمان والے لوگوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ کیوں ہونی چاہیے اور کس انداز سے ہونی چاہیے۔ دوسری بات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کس طرح سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی محبت کو جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، یہ محبت ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ جس کو میرے آقا کی محبت نصیب ہو جائے، اس سے خوبصورت اور اس سے اچھا نصیب کس کا ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخرت میں مقام کیا ہوگا۔ اور چوتھی بات، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بنیادی توجیہ ہے، جو بنیادی فلسفہ ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں 3782 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں مجھے کوئی کام پڑ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ترکت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ، ٹائم رات کا تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، لیکن میں اپنی اس ضرورت اور اس کام کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے آپ کے گھر، آپ کے دروازے پہ چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی، اجازت طلب کی۔ فخرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پاس۔ آپ نے موسم کے تقاضے کے تحت اپنے جسم پر ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میرا جو کام تھا میں نے ان کے سامنے رکھا، اپنی ضرورت پیش کی۔ فلما قضا حاجتی، اب انہوں نے میری ضرورت پوری کر دی، مجھ سے نہ رہا گیا، انسان کو تجسس ہوتا ہے
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، اس چادر کے اندر مجھے کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، اوپر سے آپ نے چادر لی ہوئی ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، جسے بکل کہتے ہیں، چادر کی بکل ماری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس چادر کو اپنے جسم سے کھولا، میں نے دیکھا کہ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی ان دونوں بچوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور میرے اللہ صرف ان دونوں بچوں سے نہیں، جو بندہ بھی ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت فرما۔ یہ حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی محبت وہ عظیم محبت ہے جس کی بنیاد پر انسان کو عرش والے رب کا پیار نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی مبارک دعا ہے۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، کہتے ہیں ایک دن خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملنے کے لیے آئے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے سنن ابن ماجہ کتاب الفضائل 143 نمبر پر اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر حسن ہے اور دوسرے کندھے پر حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے کبھی حسن کے چہرے کو پکڑتے ہیں اور چومنا شروع کر دیتے ہیں، یلسم ھذا مرۃ و یلسم ھذا مرۃ، اور چومنے کا انداز بھی بڑا نرالا ہے۔ یلسم کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہونٹوں کو کسی کے ہونٹوں پہ رکھ دینا اور پھر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ بندوں کی طبیعت اور مزاج بڑے الگ الگ ہوتے ہیں، لوگ بڑے کھڑے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ انک تحبہما، آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نا میں، نہ تو یہ کہا کہ میں کرتا ہوں اور نہ ہی یہ کہا کہ میں نہیں کرتا۔ پچھلی حدیث میں آپ نے کہا کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، لیکن یہاں پہ کیس اور ہے، مقدمہ اور ہے، حالات کچھ مختلف ہیں۔ فرمایا ہاں سنو، من احبہما فقد احبانی، جو بندہ ان سے پیار کرے گا، اس نے یہ پوچھا ہے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک قانون جاری کر دیا پوری امت کے لیے، فرمایا من احبہما فقد احبانی، میرے صحابی جو بندہ ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے، اپنے رسول سے پیار کرتا ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضانی، اور جس بندے کے دل میں ان ہستیوں کے لیے بغض ہے، اس بندے کا بغض ان ہستیوں کے لیے نہیں، اس بندے کا بغض اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے۔ یہ محبت حسین اور محبت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام ہے۔ تیسری حدیث بیان کرنے والا بندہ بڑا عظیم ہے، سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 5000 سے زیادہ حدیثیں اپنی زبان سے پیارے پیغمبر سے سن کر بیان کرنے والے، کتاب حدیث کی کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ پیغمبر کی روایتیں بیان کرنے والی شخصیت اور نام وہ عبد الرحمن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آئے گا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنی زندگی میں اگر کسی سے کرتا ہوں تو وہ میں حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا ہوں، سیدنا حسین کے بھائی علی بن ابی طالب کے بیٹے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، حدیث امام بخاری کی کتاب ادب المفرد میں 1183 نمبر پر ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس لیے کہ ایک دن میں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں مدینہ میں چل رہے تھے. فلم یکلمنی ولم اکلمہ، سفر جاری تھا، بات ہو رہی تھی، لیکن نہ تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے پیغمبر سے کوئی بات کی. چلتے چلتے حتیٰ نا سوقا بنی قینقاع، یہودیوں کی سب سے مشہور مارکیٹ اور ان کے محلے میں چلے گئے. کچھ دیر کے لیے فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیاً علی یدیہ، اپنی ہاتھ کے ٹیک لگایا، اپنے ہاتھ کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد کہا اٹھو چلتے ہیں. ہم اٹھے اور ہم نے سفر شروع کر دیا دوبارہ. فأتینا علی خباء فاطمہ، فاطمہ سجدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں آ گئے. وہاں پہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ ان کے گھر میں کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر. کچھ دیر گزری، آپ نے فرمایا این لوکا، یہ چھوٹا منا کہاں ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوال کیا. کہتے ہیں فاطمہ اٹھی چلی گئی. انہوں نے جا کر، جیسے ماؤں کا ایک اپنا سوچنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظننت انہا تحبسہ لأن توسلہ وتلبسہ سخابا، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہوگا کہ یہ بچہ میرے بابا کے پاس جائے، ابو ہریرہ کے پاس جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ایک خوبصورت انداز میں جائے. انہوں نے بچے کو نہلایا، بچے کے گلے میں ہاتھ ڈالا. کچھ دیر کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوڑتے ہوئے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اسے بٹھا لیا، اور کبھی یضمہ الی صدرہ، کبھی اپنے سینے سے لگاتے، یکبرہ، کبھی اس کو چومتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ انی احبہ، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور وہ جب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو رونا شروع کر دیتے. انہیں وہ لمحے یاد آ جاتے، وہ گھر یاد آتا، وہ منظر یاد آتا، وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، وہ جملے، وہ فکرے، وہ گفتگو یاد آ جاتی. یہ محبت کا انداز تھا. ان حدیثوں سے دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں. پہلی کہ ان حدیثوں کے اندر، یہ 3 حدیثیں میں نے پڑھی، 3 حدیثیں آگے جا کر پھر عرض کرتا ہوں. ایک تو اکیلے حسین نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک گروہ جو آج دکانداری چمکاتا ہے اہل بیت سے محبت اور پیار کے نام پر، وہاں پر حسین کا نام تو نظر آئے گا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حسن کا نام نہیں نظر آئے گا. کیا حسن کی ماں فاطمہ نہیں تھی رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا وہ علی بن ابی طالب کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان حدیثوں کے اندر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی نہیں ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. محبت کریں آل بیت سے، اہل بیت سے، حسن اور حسین سے، لیکن محبت کا رنگ وہ رہنا چاہیے، محبت کا سلیقہ اور طریقہ وہ رہنا چاہیے، محبت کا دستور اور منشور وہ رہنا چاہیے جو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا. اور آپ کی یہ محبت ایسی ایسی جگہوں پر بھی ہمیں نظر آتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے، جس جگہ پر شاید میں اور آپ سمجھیں کہ یہاں پہ تو نہیں ہونی چاہیے. یہ مقام اور یہ اللہ تعالیٰ نے حیثیت اور یہ فضیلت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح ابن خزیمہ کی 887 نمبر پر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین آئے رضی اللہ تعالی عنہما، نانا کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اپنے اس فطری پیار کی وجہ سے، فطری لگاؤ، فطری تعلق کی وجہ سے صبر نہ کر سکے. فواثبا علی ظہرہ، چھلانگ لگائی، نانا کی پشت پہ بیٹھ گئے. صحابہ نے سوچا کہ یہ تو نماز ہے اور ادھر بچے ہیں، بچوں کو کیا پتا کہ نمازی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں پہ محبت کے دستور کچھ اور ہیں، ان بچوں کے ساتھ پیغمبر کی محبت کا طریقہ کچھ اور ہے، محبت کا قاعدہ کچھ اور ہے۔ صحابہ نے ارادہ کیا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں فَأَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا، وہ گئے کہ سجدے کی حالت میں پیغمبر نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی ہے، ہم ان بچوں کو اتار دیں تاکہ نماز میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کی تربیت جو کرنے والے تھے، انہوں نے سجدے میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور سب کو روک دیا کہ کوئی ان بچوں کو ٹچ نہیں کرے گا، پیچھے چلے جائیں، ان بچوں کو کرنے دیں جو کرتے ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے فَأَشَارَ إِلَيْنَا، آپ نے اشارہ کیا اور ہمیں منع کر دیا۔ سب بڑی خاموشی سے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، کوئی بندہ نہیں آگے آیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محبت جو نماز میں بھی جاری رہی۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں شداد ابن الحاد، سنن نسائی کی حدیث ہے 1141 نمبر پر، وہ ایک بڑا ہی منفرد انداز سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑا ایک منفرد اور بڑا انسان کو حیرانگی میں ڈالنے والا پیار ہے۔ نماز عشاء تھی، اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، آ کے امامت شروع کروا دی، بچوں کو زمین پہ کھڑا کر دیا، نماز کا سجدہ کیا، نماز سجدے میں سر زمین پہ رکھا، اور اس کے بعد وقت گزرنے لگا، لمحات گزرنے لگے اور گزرتے چلے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی، یہ مقتدی کی جب بات آتی ہے، پیغمبر کے مقتدی جن کی تعداد کوئی 5 اور 10 میں نہیں ہوتی، کوئی 100-200 میں نہیں ہوتی، سینکڑوں میں تعداد ہے، ہر بندہ منتظر ہے کہ پیغمبر کی آواز تکبیر آئے کہ آپ نے اپنا سجدہ ختم کر دیا ہے، سر اٹھا لیا ہے، لیکن کسی کے کانوں میں آواز نہیں آئی۔ شداد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈر گیا، میں انسان تھا، میں ڈر گیا، رفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھوں تو صحیح اللہ کے رسول مصلی پہ بھی ہیں یا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے منظر دیکھا، کہتے ہیں آپ کا سر سجدے میں ہے، وَعَلَى ظَهْرِهِ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ، لیکن آپ کی پشت پر حسن اور حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایتوں میں صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ سنن نسائی 1141 نمبر، یہ حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں میں نے سر دوبارہ سجدے میں رکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نماز مکمل کر لی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لمبی نماز کی وجہ سے، اس لمبے سجدے کی وجہ سے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے پریشان ہوئے تھے، ڈر گئے تھے۔ کیوں بھائی، کیوں ڈر گئے تھے؟ کہا اس لیے آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ کسی نے کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ پر یوحا علیہ کوئی وحی اترنا شروع ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ میرا خیال تھا حدث امر، کوئی نیا معاملہ آ گیا ہے۔ فرمایا لم یکن کل ذالک، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا پھر کیا تھا؟ صحابہ کے اس سوال پر میرے پیغمبر نے کہا ولاکنی ابنی ھذا ارتحلنی وکرہت ان اعجلہ، بس بات اتنی تھی کہ یہ میرا بچہ تھا اور میں تمہارا رسول پیغمبر، اس بچے نے مجھے سواری بنا لیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میرا بچہ سواری کر ہی لے، میں اس کا دل نہ توڑوں۔ یہ نماز کے اندر بھی ان ہستیوں سے محبت رسول جاری ہے، عبادت میں بھی جاری ہے، عبادت اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے، محبت کا دم بھی بھرا جا رہا ہے ان ہستیوں کے ساتھ۔ امام ناصر الدین البانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، 3325 نمبر پر حدیث ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں وہ بھی ایک نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خاص طور پر ان بچوں کو لے کر آئے، آگے آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، اور جب نماز میں سجدے میں جاتے یہ بچے کھیلنا شروع کر دیتے، آپ اخذہما اخذا رفیقا، بڑی پیار بڑی نرمی سے
سختی نہیں، تھپڑ نہیں، غصہ نہیں، ناراضگی نہیں، ان بچوں کو پکڑتے اور زمین پہ رکھ دیتے. ثم عاد، جب دوبارہ آپ سجدے میں جاتے ہیں بچے دوبارہ ایسا کرتے، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی ڈپٹ نہیں. اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کی، اس لیول کی محبت ان ہستیوں سے کریں تو ذرا سوچئے میرے دل میں کتنی محبت ہونی چاہیے. ہم جو لوگ اہل سنت والجماعہ کے لوگ ہیں، ہم تمام صحابہ سے محبت، تمام صحابہ کی درجہ بندی اس کے پوری طرح قائل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں ضرور ہم کمی کرتے ہیں کہ جب اہل بیت اور اہل محبت سے جب سے ایک باطل گروہ اپنے غیر اسلامی، غیر دینی، غیر قرآنی، غیر شرعی نظریات کے ساتھ اپنا نام نہاد محبت کا نعرہ لے کر کھڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں اس پہلو کو اس انداز سے یا اس رنگ سے نہ تو کھول کر رکھا جاتا ہے، نہ ہم اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. تو انصاف اور محبت کا تقاضا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کا یہ انداز دیکھیے. اور پھر یہ ہستیاں کوئی عام ہستیاں نہیں، جیسے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عشرہ مبشرہ ہیں، جنت کی خوشخبریاں پانے والے، یہ بھی وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارتیں دی، جنت کی خوشخبریاں دی. سنن ابن ماجہ میں یہ دراصل حدیثیں صرف محبت رسول نہیں بیان کرتی، مقام حسین بھی بیان کرتی ہیں، مقام حسن بھی بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 6 حدیثیں اور کئی حدیثیں صرف اور صرف یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں، یہ شان حسن اور حسین ہے جو پیغمبر نے اپنی زبان سے بیان فرمائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 118 نمبر پر حدیث، فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ایک دن گھر میں بیٹھے میں اور میری ماں جی کی آپس میں ایک بات پر بحث ہو گئی. میری ماں کہنے لگی، بیٹا ایک بات بتاؤ، متی عہدک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعلق ہے؟ میں نے کہا منذ قضا و قضا، اتنی دیر سے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے. اور یہ رازدار رسول ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے، کسی سے ڈسکس نہیں کرتے تھے، لیکن وہ باتیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے آپ ذکر کر لیا کرتے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیکرٹ راز ہیں ان کو بیان کرنے والا، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کو منافقین کے نام تک بتائے ہوئے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کا مدعا پوچھا کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر سے دعا کرواؤ، اپنے لیے بھی میرے لیے کبھی کہا ہے؟ کہنے لگے آج ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، ان آتیہ فاصلی المغرب معہ فاسألہ، نماز مغرب ان کے پیچھے پڑھوں گا، پھر میں ان سے آپ کی یہ خواہش اور تمنا کہ آپ میرے اور میری ماں کے لیے دعا کریں. گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں گئے. حدیث جامع ترمذی میں 3781 نمبر پر آتی ہے. جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے نماز مغرب ہو گئی، لیکن ٹائم نہ ملا، وقت نہ ملا. عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، نماز عشاء ادا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کہتے ہیں فتبعتہ، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکر پہ رک گئے. فعرض له عارض، کوئی چیز پیش آ گئی انہیں، وہاں پہ رک گئے. فناجاہ، اس سے سرگوشیاں ہونے لگی، آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگی. میں تھوڑے فاصلے پہ رک گیا. ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ دو لوگوں کی بات جو آپس میں ہو رہی ہو اس میں دخل اندازی نہ کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، آگے چل پڑے. میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے. آپ نے آواز سنی، فسامع صوتی، رک گئے. کون؟ میں ہوں حذیفہ. کیسے آئے ہو؟
ماں جی کی خواہش تھی، دعا کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ آپ کو اور آپ کی ماں کی بخشش فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں چلتے چلتے رک گیا تھا۔ حذیفہ کہنے لگے جی میں نے دیکھا۔ فرمایا میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ کہا میں نے یہ بھی دیکھا۔ آپ نے سنا باتیں کیا تھی؟ نہیں میں نے نہیں سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ان ھذا ملک من السماء، یہ آسمان کا فرشتہ ہے، لم ينزل قط قبل، اس سے پہلے یہ آج تک زمین پہ نہیں آیا، آج پہلی دفعہ آیا ہے۔ اور جانتے ہو کیوں آیا ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی۔ انہ استأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں تیرے پیغمبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے پیغمبر کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور میں تیرے پیغمبر کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی نہ آنے والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا، آپ سے ملاقات کی، آپ کو سلام کہا، خوشخبری دی، مجھے بھی بتا دیں وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ہاں وہ خوشخبری یہ ہے کہ انا سیدہ فاطمہ، یہ جو فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت میں خواتین کی سردار بنے گی۔ اور اس فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار بنے گے۔ دو حدیثیں ہو گئی جنتی قرار دینے والی، حسن اور حسین کی شان جن میں بیان کی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور وہ حدیث میں آج 14ویں صدی میں بیٹھ کے کبھی کسی کو برا بھلا کہتا ہوں، کبھی کسی پہ انگلیاں اٹھاتا ہوں، فلاں حسین کا قاتل، فلاں حسین کا قاتل۔ اس دور کا بندہ جب عدالت میں کیس چلتا ہے، جب عدالت میں مقدمہ جاتا ہے، اس کیس میں، اس مقدمے میں گواہی اس سے نہیں لی جاتی جو موقع واردات پہ ہو، نہ گواہی اس سے لی جاتی ہے جو موقع واردات پہ ہو۔ اور بخاری کی اس حدیث کے اندر، جامع ترمذی کی اس حدیث کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا دور، جن کا زمانہ وہی ہے جو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا زمانہ ہے۔ ایک بندے نے ابن ابی نوح، وہ راوی ہے، کسی بندے نے آگے پوچھا یسألہ عن دم البعوث، کپڑوں پر مچھر کا خون لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا مچھر کے خون کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا کمال کی بات کی، انہوں نے کہا اس بدبخت کو دیکھو یا اس بندے کو دیکھو، انظروا الی ھذا، اسے مچھر کے خون کی فکر ہے، لیکن پیغمبر کے نواسے کا یہ خون ان لوگوں نے کیا ہے اس کی فکر نہیں۔ اور ایک روایت میں لفظ ہیں ویلکم یا اہل العراق، او بدبخت عراقیوں تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم لوگوں نے، اب یہ بندہ اس قتل میں شامل نہیں تھا لیکن اس علاقے کے لوگ شامل تھے، عراق والوں کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا ذمہ دار بنایا۔ لیکن یہ ایک الگ بات تھی، اس حدیث کا جو آخری لفظ ہے وہ بتاتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کی بشارت سنائی۔ فرمایا میرے پیغمبر نے کہا تھا ان الحسن والحسین ہما ریحانتان فی الدنیا، رئی جنت کے دو پھول ہیں دنیا کے اندر، یعنی حسن اور حسین کو جنتی پھول قرار دیا۔ پہلی 3 حدیثیں میں نے عرض کی جن کے اندر یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ اس دل میں حسن اور حسین کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگلی 3 حدیثیں کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، حسن اور حسین کی محبت رضی اللہ تعالی عنہما کی وہاں پر بھی لوگوں نے دیکھی اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اگلی 3 حدیثیں، ان تینوں حدیثوں میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ، جنت کی صدارت، جنت کی سیادت ان کے حوالے سے بیان کی گئی۔ یہاں پر کچھ لوگ سوال 5-6 سوال بناتے ہیں۔ پہلا سوال کہ چلو جی ہم نے اس حدیث کو مان لیا، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، علی عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بھی سردار ہوں گے؟ ان کی تو بڑی قربانیاں ہیں، ہر جنگ میں وہ نظر آتے ہیں،
ہر کافروں کے ساتھ لڑائی میں نظر آتے ہیں، کبھی یہ سوال بناتے ہیں کہ وہ انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، کیا ان کے بھی سردار ہیں؟ اس کے دو مطلب بیان کیے سرداری کے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کچھ لوگ کہتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جن لوگوں نے جانا ہے وہ سبھی جوان ہوں گے، جوانی کی حالت میں جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہاں پر حدیث میں جن جوانوں کی بات کی گئی جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، یہ ان کے سردار بنیں گے۔ اور پھر اس سرداری میں یہ لازمی نہیں آتا کہ وہ انبیاء کے بھی سردار ہوں گے، وہ رسولوں کے بھی سردار ہوں گے، وہ ابو بکر اور عمر کے بھی سردار ہوں گے، کیونکہ دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ادھیر عمر جنتیوں کے سردار کی بات کی گئی۔ یہ سرداری کلی سرداری نہیں، بلکہ ایک خاص انداز کی سرداری ہوگی، ایک خاص انداز سے فضیلت بیان کی گئی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ حدیث کو ماننا چاہیے اگر صحیح سند سے وہ ثابت ہو جائے، چونکہ چنانچہ یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اعتبار ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ خوبصورت، آپ کہتے ہیں یہ بندہ خوبصورت ہے آواز کے اعتبار سے، یہ بندہ خوبصورت ہے رنگ کے اعتبار سے، یہ بندہ خوبصورت ہے قد کے اعتبار سے۔ بعض دفعہ جب ہم کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ ایک خاص اعتبار سے بیان کرتے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے۔ اب اس فضیلت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس وقت ہی چپ کریں جب تمام انبیاء کرام، تمام رسول، دیگر تمام صحابہ ان کو بھی ان کی سرداری کے اندر لا کے ان کی فضیلت کو بلند کر کے ان کو پست کریں، پھر ہم کہیں کہ حدیث حل ہوئی ہے۔ حدیث میں صرف اتنے الفاظ ہیں، اللہ سرداری دے گا، کتنے لوگوں کی دے گا یہ میرے پیغمبر نے بیان نہیں فرمایا۔ جب پیغمبر نے بیان نہیں فرمایا مجھے اس پر سر کھپانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بس یہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک شان ہے، یہ ایک مرتبہ اور درجہ ہے، میں اس کو قبول کر لوں۔ یہ 9 حدیثیں میں نے عرض کی۔ اب اگلی 3 حدیثوں میں آتے ہیں۔ پہلی 3 محبت کی، دوسری 3 نماز کے اندر محبت کی، اور تیسری 3 حدیثیں جنتی ہونے کی سند کی۔ اب اصل جو بات 3 حدیثوں کے اندر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں سے ہم حسین کو لے لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ واقعہ کربلا کے تناظر میں، واقعہ کربلا اس کے حوالے سے ان کی شہادت، اس پر بہت زیادہ امت اس وقت ملک پاکستان کے اندر اور باقی دنیا کے اندر تقریباً 45 کروڑ لوگ ہیں جو ایک خاص مکتبہ فکر سے، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے فلاں ان کا نام ہے، ان دنوں کے اندر آ کے ہمارے موبائل بند، ہماری مارکیٹیں بند، ایک الگ انداز سے دنیا میں ایک رنگ نظر آتا ہے، اور یہ رنگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے حوالے سے آتا ہے۔ اب شہادت حسین کو سب سے پہلے سمجھیے۔ پہلی حدیث سیدہ ام فضل بنت الحارث کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی گھبرائی ہوئی، رنگ اڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسئلہ ہو گیا، انی رأیت حلما منکرا فی اللیلۃ، آج رات ایک خواب آیا ہے، بڑا برا خواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے بڑی بے چین ہے۔ فرمایا خواب بتاؤ۔ المستدرک للحاکم 4818 نمبر حدیث ہے، مستدرک حاکم کی، بولو خواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قطعۃ من جسدی، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ کاٹ دیا گیا آپ کے جسم سے، اور فوزیا، وہ ٹکڑا فی ہجری، میری گود میں کسی نے رکھ دیا، میں بڑی ڈری ہوئی ہوں، آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں۔ آپ مسکرائے، فرمایا رأیتی خیرا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، تو نے بڑا ہی خوبصورت خواب دیکھا، بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنتی فاطمہ، میری بچی فاطمہ تالد ولدا، اللہ اسے بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا وزیا فی ہجری، تیری گود میں رکھا جائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا فاطمہ کو رب نے حسین دیے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسین اس وقت سیدنا عباس کے بیٹے قسم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دودھ پی رہے تھے اپنی ماں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب حسین پیدا ہوئے اس بچے کو لا کر اس ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ڈال دیا گیا. انہوں نے اپنا دودھ پلایا. سید عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اس بچے کو حسین کو دودھ پلایا. کہتے اس کے بعد میں لے کر دوڑ کے اپنے اس خواب کی سچائی کی وجہ سے بچے کو لے کر حسین کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. میں نے آ کے اللہ کے رسول کی گود میں ڈال دیا. حانت منی التفاتت، میری توجہ منتقل ہوئی. میں نے دیکھا اینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکان یا دموعا، میرے پیغمبر کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو جاری ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر آنسو کیوں؟ فرمایا ان امتی ستقتل ھذا، میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی. میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی. پہلے دن جب پیدائش ہوئی حسین کی شہادت اس وقت بھی میرے پیغمبر کو پتہ تھی. یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث ماں جی ام سلمہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور بالکل صحیح سند سے مروی یہ حدیث 1171 نمبر پر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی آتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ جاؤ جا کے دیکھو کون ہے. میں واپس آ گئی. تھوڑی دیر بعد آپ خود گئے. فرمایا انا ملک القدر، بارش کا کنٹرول اللہ نے جس فرشتے کو دیا ہے نا، آج وہ فرشتہ آیا ہے، اور اس لیے آیا ہے جاء ان یزورنی، کہ وہ مجھے ملنا چاہتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا چاہتا ہے. اور تم ایسے کرو ام سلمہ، میں اسے اندر لے کے آنے لگا ہوں. احفظ الباب، دروازے پہ چلی جاؤ، دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا. میں نے دروازہ بند کر دیا، میں بیٹھ گئی. صحیح ابن حبان میں تفصیل کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث 6742 نمبر پر کہتی میں دروازے پہ بیٹھ گئی. فجاء الحسین، حسین آگے رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹی سی عمر، معصومانہ عمر، بچے چھوٹے ہیں. فتافرا، زور سے کودے. میں نے بڑا روکا، دروازے سے چھلانگ لگا کے اندر آ گئے. اپنے سیدھے نانا کے پاس چلے گئے. میں بھی آ کے دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی. یتبسم بظہرہ، اور کھیلنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پیچھے سے آ کے کبھی گردن اپنے بازوؤں میں لیتے ہیں، کبھی کندھوں میں بیٹھ جاتے ہیں. فرشتہ بارش کے کنٹرول والا. 6742 صحیح ابن حبان کی حدیث. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا انک تحبہ، اے اللہ کے آخری رسول آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا ہاں کرتا ہوں. فرمایا پھر ایک بات اور سن لیں، اللہ کے ہاں تقدیر میں یہ معاملہ ہے کہ ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ پسند کریں جس جگہ پہ قتل ہونا ہے اس جگہ کی مٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو. اس نے وہ مٹی فقابض قبضۃ من تربتہ، تربۃ احمر، سرخ رنگ کی وہ مٹی تھی، وہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مٹی فجعلت فی ثوبہا، اپنے گھر میں ایک کپڑے میں باندھ کے رکھ لی. دو حدیثیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر. اور تیسری حدیث بڑی اہم ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین لڑنے کے لیے جا رہے تھے. دریائے فرات کے کنارے سے گزرے اور وہاں پہ اچانک اونچی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، ڈٹ کے رہنا، صبر کرنا ابو عبداللہ. یہ ابو عبداللہ کنیت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ڈٹ کے رہنا، صبر کرنا. ساتھ تھے عبداللہ بن نجی، وہ کہتے ہیں اپنے والد سے انہوں نے روایت بیان کی، نینوا کے پاس تھے، دریائے فرات کے کنارے پہ تھے، صفین کی طرف جا رہے تھے. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح سند سے یہ مروی 1171 نمبر پر حدیث ہے. مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے علی بن ابی طالب سے پوچھا ابو عبداللہ کون؟ کہا میرا بیٹا حسین. یہ صبر کی آوازیں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک دن میں اللہ کے رسول کو ملا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے مجھے کہا تھا علی تیرے بیٹے حسین کو میری امت قتل کر دے گی. میں نے پوچھا تھا کہاں پہ؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوکیشن بتائی تھی، جو جگہ بتائی تھی وہ یہی ہے. اب ان 3 حدیثوں اور بھی حدیثیں ہیں. ایک سوال ہر عقل مند اور ذی شعور بندہ اس کے ذہن میں ضرور آنا چاہیے.
جب پہلے دن سے پتا تھا کہ حسین کی شہادت ہونی ہے، اور یہ پتا تمام لوگوں کو تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کر دی تھی، لوگوں نے سنی، لوگوں نے سنائی، خود علی بن ابی طالب کو بھی پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے لیے کوئی خاص ہدایات جاری ہوئی ہو، کوئی اسپیشل ہدایت دی ہو، علی بن ابی طالب نے دی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بن کر دی ہو، خلافت سے پہلے دی ہو، میرے پیغمبر نے کوئی نصیحت کی ہو، یہ کیوں نہیں کی؟ یہ ایک سوال ہے بہت اہم، اس لیے کہ یہ شہادت حسین ظلم تو تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں اور کوئی ضرورت نہیں۔ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پہ بیان کروں گا۔ اس جگہ پر کوئی بندہ جب منبر پر یہ بات کہتا ہے نا کہ ہم تقابل نہیں کرتے کہ کروڑوں جدید آ جائیں، وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے برابر نہیں، اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسی کیسی محبت اور کیسے کیسے محبت کے رنگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لوگ کہتے ہیں پھر بھی دیکھیں نا جدید کو کچھ نہ کچھ ڈیفینس دیا، لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی مجموع الفتاوی 4 جلد میں انہوں نے لکھی، صفحہ 425 پر، ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جس نے حسین کو قتل کیا، ومن اعانہ فی قتلہ، اور جس بندے نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قتل میں کسی کی مدد کی، اور جس بندے نے قتل کا حکم دیا، وہ کوئی بھی ہو، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے اس پر فرشتوں کی لعنت والملائکۃ والناس اجمعین، تمام لوگوں کی اس پر لعنت، اور اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرے نہ اس کے نفل قبول کرے، جو بھی ذمہ دار ہے۔ لیکن بخاری کی حدیث میں نے عرض کی، بخاری کی حدیث میں کوفیوں اور عراقیوں کو ان کے قتل کا ذمہ دار بنایا گیا اور ٹھہرایا گیا، اور یہ اگر سمجھا جائے، میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ہدایت کیوں نہیں دی، کیونکہ یہ قتل اگرچہ بہت بڑا ظلم ہے روئے زمین میں اسلام کی تاریخ، لیکن شہادت حسین اصل میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لی جانے والی قربانی ہے۔ کئی لوگوں سے قربانیاں وہ بدر کے تپتے صحراؤں میں لی گئی، کئی لوگوں سے قربانیاں ان پر تشدد کے ذریعے لی گئی، کئی لوگوں کے دین کی قربانیاں بدر کے میدان میں لی گئی، کئی لوگوں کے دین کی قربانیاں احد کے دامن میں لی گئی، کئی لوگوں کی دین کی قربانیاں انہیں تبوک میں جا کے دینی پڑی، کئی لوگوں کو اپنے دین کی قربانیاں خندق غزوہ خندق میں خندق کھود کے دینی پڑی، لیکن حسین کی قربانی وہ بدر میں نہیں، احد میں نہیں، اور مکہ کے ظلم کے اندر نہیں، خندق کے میدان میں نہیں، تبوک یرموک کے میدان میں نہیں، حنین قادسیہ کے میدان میں نہیں، حنین یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی واقعہ کربلا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پسند فرمائی، اور حسین نے یہ قربانی پوری کی، اور رب نے اپنے پیغمبر سے ان کی شان بیان کروا دی۔ یہی وہ قربانی ہے، جنت کی سرداری مل گئی، نوجوانوں کی سرداری مل گئی۔ چاہیے تو یہ تھا اس قربانی کی عظمت بیان کی جاتی، لیکن اس سارے تناظر میں اب محبت حسین ہمارے ایمان کا حصہ، شان حسین پیغمبر نے بیان کی، عبادت میں بھی ان بچوں کی محبت کو باہر نہیں کیا، دور نہیں کیا، اور خود ہی ان کی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ اور اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب اس رنگ کو لے کر ایک عجیب رنگ بنا ہے کہ اب ان کی شہادت، ان کی قربانی کی قدر لوگ سمجھتے ہیں تب ہوگی جب بندہ کھڑا ہو کے یزید کو گالیاں دے، اس پر لعنت کرے، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے۔ ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول، وحی لکھنے والے، یہ حدیثیں بیان ہو چکی، صحیح سند سے موجود ہیں۔ اب یہ کئی لوگ اس سوشل میڈیا کے دور میں آئے، کیوں؟ جرم کیا ہے؟ اس مسئلے کو آج سمجھ لیجیے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلیاں اٹھی، انہیں تانے دیے گئے، ان کی گستاخیاں کی گئی، کسی نے کتاب خلافت و ملوکیت لکھ کر، کسی نے یوٹیوب چینل بنا کر، کسی نے تحریریں لکھ کر۔ بھائی جرم کیا ہے؟ کیوں صحابی رسول پہ برستے ہیں؟ کہتے ہیں جرم یہ ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، اپنے بیٹے کو حکومت دی۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چھج بولے چھالنی بھی بولے۔ اب یہ لوگ کہنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، وجہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کے اپنے گھر میں جا کر دیکھیں۔ میں نے عرض کیا 45 کروڑ اس وقت اس گروہ کی دنیا میں آبادی ہے، اور ان کی جا کے تاریخ پڑھیں۔ یہ کون ہے؟
ان کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ اثنا عشریہ کا مطلب کیا ہے کہ 12 اماموں کو ماننے والے ہیں۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں بیان کر دوں، امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی وہ کرے گا، دین بھی وہ دے گا۔ دو چیزیں ایک وقت میں اس کے پاس ہوتی ہیں، حکومت بھی اور دین بھی۔ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کو حکومت دی۔ اگر بیٹے کو اختیار دینا، بیٹے کو حکومت دینا جرم ہے، تو آئیے آپ کے بنائے ہوئے 12 امام، ان پر غور کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں ان کے بعد امامت کے حقدار حکومت اور دین، اس کی ذمہ داری ان کے بیٹے حسن پر، دوسرے امام، اور حسن کے بعد ان کے بیٹے حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حسین کے بعد اگلے امام امام زین العابدین، اور ان کے بعد 5ویں امام امام محمد باقر، ان کے بعد اگلے امام امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بعد اگلے امام امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد اگلے امام امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا، اس کے بعد امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری۔ 11 امام ہیں یہ، اور یہ 11 کے 11 امام آپس میں رشتہ کیا ہے؟ تمام کے تمام علی بن ابی طالب کے بیٹے حسن، آگے حسین بھی علی بن ابی طالب کے بیٹے، حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام تقی، ان کے بیٹے امام نقی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری۔ اگر بیٹوں کو حکومت دینا جرم ہے، اس کی بنیاد پہ معاویہ کی توہین کرتے ہیں آپ لوگ، تو پھر بتائیے کہ آپ کا تو سارا سلسلہ ہی یہ ہے کہ بیٹے کے علاوہ اور کوئی حکمران بن نہیں سکتا۔ 12ویں امام آئیں گے وہ، جرم اعتراض وہ کرے جس نے خود اس چیز کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ آپ کے ہاں تو قانون ہی یہ ہے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی مانیں، ان کی شان اور فضیلت بھی سنیں اور بیان کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ ان کی شان بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نے اور لوگوں کی گستاخی کرنی ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔